صاحب ساتھ ہی رہے گا، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علی شاف صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کیا کہیں گے، ایک تاریخی خطاب کیا گیا ہے ایک بار پھر سے آرمی چیف کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ جی بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں آرمی چیف کا جو خطاب ہے وہ موقع کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے موجودہ مسائل اور ان مسائل کا حل، ان تمام چیزوں کا انہوں نے احاطہ کر دیا ہے اپنے خطاب میں۔ جو ان کا جو ایک سب سے بڑا جملہ تھا نا آج کے خطاب کا، وہ پنچ لائن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جملے کو، اس پنچ لائن کو اگر ہم سب لوگ فالو کرنا شروع کر دیں تو پاکستان موجودہ تمام مسائل سے باہر نکل آئے گا۔ انہوں نے جو کہا کہ اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے شخصیت پرستی کو شٹ اپ کال دی ہے۔ جو اس وقت پاکستان میں موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں تو شخصیت پرستی نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے شخصیت پرستی کا کلا کما کرنے کا جو ہے وہ اس میں آتا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو دہشت گردی ہے جس نے پاکستان کو جکڑ رکھا ہے، اس کی اصل جڑ جو ہے وہ اس کا بتایا کہ اصل جڑ ہے کیا۔ چونکہ آپریشن عزم استحکام کی بہت زیادہ مخالفت کی جا رہی تھی، تو آپریشن عزم استحکام دہشت گردی کی جڑ کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ تو وہ اصل جو اس کا جو انہوں نے احاطہ کیا، اس سے متعلق جو انہوں نے اشارہ کیا وہ تو یہ اسمگلنگ کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی جرائم پیشہ لوگ جو ہے فینانسنگ کرتے ہیں دہشت گردی کی، ٹیررزم کی، اور یہ اگر ختم ہو جائے گی، دہشت گردی کی روٹس ختم ہو جائیں گی تو پھر دہشت گردی تو پنپے گی نہیں۔ اس کے علاوہ جو آپریشن عزم استحکام کو لے کر کے ہمارے پختون بھائیوں کے درمیان ایک غلط فہمی، غلط تاثر پیدا کر دیا گیا تھا جیسے ہی آپریشن اناؤنس کیا گیا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو بات کی، اس پہ انہوں نے ہمارے پختون بھائیوں کی قربانیوں کا دہشت گردی کے لیے اس کو اکنالج کیا باقاعدہ، اور یہ کہا کہ ہم پختون بھائیوں کی دہشت گردی کے لیے قربانیوں کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو قرآن و حدیث کو لے کر کے باقاعدہ یہ ثابت کیا، جو ان کا ایک نالج ہے اس کو بتایا کہ یار یہ جو ہے یہ فتنہ ہے اور فتنہ الخوارج ہے، اور باقاعدہ ثابت کیا ہے اس کو۔ اس کے ساتھ پوری قوم کو جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے اہم بات کی، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دو قومی نظریہ جس کے اوپر کہا جاتا تھا کہ خلیج بنگال میں اس کو ڈبو دیا، اس کو آج انہوں نے موقع کی مناسبت جو ہمارے ساتھ یہ خطے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس کا انہوں نے بتایا کہ وہ جو لوگ کہتے تھے خلیج بنگال میں ڈبو دیا، وہ کہاں ہیں وہ لوگ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں پاکستان کے مسائل کا آتا ہے، جس کو ہم تمام لوگوں کو، پورے پاکستان کو جب اس کو فالو کرنا چاہیے، ہمارے چاہے وہ کوئی سول سوسائٹی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، کوئی بھی ہمارے نوجوان ہوں، ان کو اس خطاب کو، ان گائیڈ لائنز کو، ان پنچ لائنز کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیتھارسس کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بالکل علی شاف، اور جس طرح سے یہ ایک دم سے ملک میں دہشت گردی کی لہر اٹھتی ہے، اس میں یقیناً پاک فوج کا جو کردار ہے وہ نہایت اہم ہے۔ ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے صرف ملک کو مستحکم رکھنے کے لیے۔ جی بالکل، دیکھیں ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ تو آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی جو اتنے سال سے ہے تو وہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں 2014 میں نیشنل ایکشن پلان جب ہم نے شروع کیا تھا، تب پاکستان میں بہت سے ایسے ایریاز تھے جو نو گو ایریاز تھے، تو اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہمارے فوجی جوانوں نے قربانیاں بھی دیں اور وہ جنگ بھی لڑی ہے، وہ کائنیٹک آپریشنز جو ہے وہ ان کی کامیابی کی وجہ سے آج پاکستان میں الحمدللہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ اور اسی کی بدولت آج جو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر الیکشنز ہوں، وہاں پہ کچھ بھی ہو جو ہے وہ ساری چیزیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ پالیسیز تھیں جن پالیسیز کے بعد جو ہے وہ وہاں پر دہشت گرد واپس آئے اور ان کو پنپنے کا موقع ملا۔ اب ان کے خلاف وہ جو آپریشن ہے وہ بھی جاری ہے آج، اور انٹیلیجنس آپریشنز بھی ہمارے جو ہے وہ جاری ہیں۔ ٹھیک ہے علی شاف، آپ ساتھ ہی موجود رہے۔